یہ محفل سجاون ساکو نمی لگ دی پہ نا بزرگ بیٹھے ہیں آج تو تقریباً 30 سال پیچھو چلے ونو نا تو جرے نکاح تھی نہ آئی نا اور مسیحتے تھی نہ آئی آتا صرف ازاں گھوٹ کو سیرا پواتے ول کدیں مسیحتے کہنی وڑا ہونا کو گھن وینے سے نفلی پڑھ ایک کوئی روایت ہے ایک کوئی اندے ویچ دین دا حصہ کہنی ون نفلی پڑھ ایسا بڑھایا ہوئے پڑھنے چاہیے دیں اچھی گال ہے حقیقت ہے ہی کہ مسجد ویچ نکاح تھی ون سنت ہے ہاں جن دے گھر دے نال مسجد نہیں وہ تو علیحدہ گال ہے ہون سے شادی حال اچ نکاح تھی نا جدید دور آگے نا صحیح ہاں اور پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح کیویں تھی آئے ازل تو آندہ پہ کوئی سویرے اعتراض کرے تو وہ کو اکھا ہے اسا آدم دی اولاد ہے ہی واسطے اسا حضور دی محفل سجائی ہے کہ اسا آدم دی اولاد ہے باقی میں اگو تو کوئی گال نہیں ہے کہ نا اشارہ سمجھ ونو آدم علیہ السلام نے ہوا پاک کو ڈٹھا تے میں قریب تھے اللہ نے فرمایا آدم ذرا رک وائن ویسے میری شکل میرے والی کار انسان تے میں کو رکیں دے وے اللہ نے فرمایا اے آدم جب تک تیرا نکاح کہنا تھی سی تو کو ہاتھ بھی نہیں بھی لا سکتا اللہ اکبر کہ اچھا ول نکاح کیا ہونے پڑھاؤ آدم نکاح بھی تھی سی تے حق مہر بھی دیونی پوسی یا اللہ یہ حق مہر کیا ہوں دی کہ حق مہر دیونی پوسی ول اے ہوا حلال تھی سی تے دیو نکاح تا پڑھے نے ہیں ول تو کو سارے کو پتہ ہے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں جرے دینی محفلہ اٹینڈ کریں ان کو پتہ ہے کہ حق مہر کیا آئی تو سنا فرماؤ چاہتے تا اللہ نے فرمایا اے آدم میں تیرا نکاح پڑھے نہ بیاں تے حق مہر چے تو ایویں کر دو کتابیں اس میں پڑھیں ایک چ لکھا ہے 10 دفعہ درود تے ایک چ لکھا ہے 20 دفعہ درود پڑھ چا تیرا ہوا نال نکاح تھی گیا تیرا حق مہر ادا تھی گیا ہن آدم دی شادی دا حق مہر ہوے آقا کریم تے درود سبحان اللہ کیا بات ہے سہیں کیا بات ہے تے ہوے آدم دا پتر آدم تے ول شادی دے تے کنجرے نچواوے ول شادی دے تے مجرے کرواوے ٹھاندی ہے ہووے آدم دا پتر تے کم شیطانہ والے کرے اگر آدم دا پتر ہے نا اگر آدم دی نسل چوں ہے نا تو ول جی میں آدم دی شادی تھی یہی تو بھی اوے کر اسا تو اوہ سنت ادا کرنے پہ ہے نا حضرت آدم دی سنت اللہ دے حکم نال کہ حضرت آدم نے حق مہر درود پڑھا کہ اختر بھائی نے اپنی شادی تے حضور دا میلاد سجائے اور آخر چاپا بلکہ ہر نعت کا درود و سلام پڑھ داویں دے تو اتھا بھی ایویں محفل سجائی اے بھی میں محفل ہے اور حقیقت ہے خدا دی قسم شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک کلام لکھے آپ فرمینن کہ ایویں بیٹھا ہم تے دل نے آکھا سعدی کوئی حضور دی شان ہے چ لکھ کاغذ چاہتم قلم چاہتم تے میں لکھن شروع کی تھا کیا لکھیں بلغ الاولا بے کمالے کشفت دو جاب جمالے حسنت جمیع خصالے ترے لینا لکھ گدم تے بند پورا نہیں تھی نہ پیا سوچ چ پہ گیا کہ اگو پورا کیویں کراں سارا دی سوچے نہ رہ گیا شام تھی گئی اللہ اللہ شام کو سچیندے رات تھی گئی کہ اگو مکمل کیویں کراں اور شاعر جرل لکھا ماننا والوں کو اون وقت تک چین نہیں آندا جب تک کلام کو مکمل نہ کر گنے بے چینی رہ ویندی ہے بے چینی دے سچیندے بھئی کو پورا کیویں کراں رات تھی گئی سچیندے اکھ لگ گئی توجہ کرے سو
تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیرے بیٹھے ہوئے اکھ لگ گئی اکھ لگ گئی اللہ کرے ساری بھی اکھ لگ پوے اور پیر مہر علی شاہ صاحب دی جڑے اکھ لگی شعر پڑھتے پیان تو آپ نے حضور دا دیدار کیتا تو کیا فرمایا اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتے جا اڑیاں مشتاق اکھیاں کتے جا اڑیاں تے اساں ول سبحان اللہ آکھنے تھوڑا ڈھلے تھی ونے ہیں تے ایک تھوڑا جا واقعہ سنواواں تاکوں کہ سبحان اللہ دی کتنی برکت ہے حضرت یوسف علیہ السلام قحط سالی ہے تے ایویں امتی آنے پن تے آپ دانے تقسیم کریں دے پن بوریاں بھرتے دینے پن ایک نوجوان ہے وہ کو دیتے نے وہ دیتے چلا گئے ول لین لگتے ول آ گئے آپ نے فرمایا پہلے تک گھن گئی ول کیوں آ گئی ان کے صحیح نے کو ضرورت بھی ہے تے دوجا یہ ہے کہ اگر میں تو اپنا تعارف کرا دے نا والے دوجی دفعہ کیا تو سب بہوں دفعہ دے سو کہ او کی میں آپ نے فرمایا این وقت میں اللہ دا نبی میرے کو معتبر کون آگے جو تعارف کرنے نا پہ اللہ دے نبی کو کہ میں کون ہاں میں کرے نا پہ یہ کون ہے وال ان کے سی اگر میں اپنا تعارف کرا رہی تم تو ول دوجی دفعہ جرہ نیوے دیں دے ول پہوں دفعہ دے سو آپ نے فرمایا چل کرا تعارف کون ہے ان کے سی وہ گال یاد ہے وہ واقعہ یاد ہے جیرے ویلے 7 دروازے دے پچھو قید آوے زلیخا آئی ہے تو انہیں کوئی اپنا خواہش دا اظہار کیتا ہے تے آپ نے دامن چھڑاتے ہی میں بھجے آوے انہیں تالے کو ہاتھ لینے آوے تالا کھول ویندہ آئی انہیں 7 دروازے کھول گئے اگو پجووے تا مصر عزیز آیا کھڑائی مصر عزیز مصر دا بادشاہ تے پچھو زلیخا نے توڑے تے الزام لایا آئی الزام تراشی کیتی ہے تو آپ نے فرمایا ہی کہ میں کوئی یہ جا کم کہنی کیتا کوئی یہ جا کم کہنی کیتا تو انہیں کہا وال کوئی گواہ پیش کرو نا تا ایک نال پنگوڑے دے وچ 6 مہینے دا بال ستا پیا آئی آپ نے اشارہ کیتا ہے کہ میری گواہی ہو بال دے سی اور او بال بولا ہے تو صحیح نے اشارہ کیتا ہے تے او بولا ہے انہیں گواہی دیتی ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام دا کرتا مبارک اگو پھٹا ہے توال یوسف اگو میں الفاظ نہیں دا اللہ دے نبی ہاں اگر کرتا آپ دا پیچھو پھٹا ہے توال زلیخا دیونے دار ہے توال چھکی جو ماری نا آپ دا کرتا پیچھو پھٹ گیا تے آپ تشریف گن گئے تا اون بال نے تو آدھی پاکی دی گواہی دیتی ہے تو آدھی پاکی دی گواہی دیتی ہے کہ بالکل وہ بال میں کو بھول سکتے جنہیں میری پاکی دی گواہی دیتی ہے انہیں کہتے ہیں اوہ بال تھا میں اوہ بال میں ہم نے پھر واقعی ہون تو دو کیا دا حقدار ہے دا بوریا چاون ہن جیرا اللہ دے نبی دی پاکی گواہی دے وے پاک آکھے او کو تا ملے دا گنا تے جیرا خود اللہ کو پاک آکھے سبحان اللہ اللہ تا پاک ہے بلکو اللہ کتنا عطا کرے سی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتے جا اڑیاں شیخ سعدی فرمائے میں میری آنکھ جو لگی ہے تا حضور دی کچہری ہے حاضر ہم حضور فرمائے سعدی او جرک سویرے کلام لکھی او تا سنا
وہ تو سنا تو ادھورا رہ گئے وہ تو پورا تھیا کیا نہیں وہ کیویں سناواں اور ای دسو لکھا میں ہم حالی کہیں کو سنایا کہ نہیں تو کو کیویں پتہ ہے اللہ حضور نے فرمایا جنہیں نبی انہوں نے کو سارا کچھ پتہ ہوں ہائے 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 سارا کچھ پتہ ہوں صحیح کمال ہے سبحان اللہ سارا کچھ پتہ ہوں تو ای گال کو چھوڑ تو وہ کلام سنا ادھورا ہے آپ نے فرمایا پڑھ ادن میں ہاتھ باتے حضور کے سامنے اکم بلغ الاولا بے کمالے کشفت دو جاب جمالے حسنت جمیع خصالے ترے لانا لکھیم ترے آنیان ترے پڑھتے چپ کر دیتیم حضور نے خود فرمایا سادی پڑھ صلو علیہ وآلہ یہ او کلام ہے جی کو حضور نے خود پورا کروائے مثال تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں گر ہے جس میں سکر نہ ہو وہ سکر ہے جس میں سکر نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو اچھا ایک کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دا وہ سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اور آپا جٹ بندے آپا کو کیا پتہ ہے کیا آدھے پہن چند پڑھے لکھا کو تو پتہ لگتا پیا اسی بڑی ٹف اردو ہے کیا آدھے پہن کیا آدھے پہن پڑھو نا سبحان اللہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے ہاں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو ہائے 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 اچھا ہندے وچ بھی واقعہ ہے سبحان اللہ واقعہ کیا ہے حضور دے زمانے میں شعر و شاعری دا دور ہے اور ہک تو ہک سبحان اللہ شعراء کرام ہونے ہیں اور اتنے تیز ہونے ہیں کہ ایک شعر پڑھن والا اسٹیج تے اپنا لکھا ہویا شعر پڑھدا پہ تے تلے بیا شاعر بیٹھے انہیں ادھا پڑھے تلوی لین دوجھے نے بڑا چھوڑیے حاضر دماغ اور ہوں ویلے بڑا چھوڑے نے اتنے تیز آن وہ ایویں کرے نے آن کوئی پڑھتا کھڑے ایک شعر انہیں پڑھے دوجہ ہوں دے نال ملتا ہے تلو والے بڑا دینے آن اتنے یعنی کہ اچھے بولا والے اچھے لکھاری آن مقابلے تھی آن تے ایک نہیں حضور نے ایک اپنے صحابی کو فرمایا کہ اے صحابی جرے ویلے انہاں کافران دا شورا وغیرہ کٹھے تھی میں نا تے تو بھی حاضری دیں تو سب اپنا کلام پڑھا ہے یا رسول اللہ میں نہ شعر لکھنا نہ کدیں پڑھیں تے کیا تھی سی تے کیویں تھی سی تے کیویں مقابلہ کرے سا حضور نے فرمایا گھبرانا جیڑے ویلے ٹائم آوے تو میں تے کو دسے سا کیا کلام پڑھنے ولوان تے پڑھی شاعر نے آکھیا سی ہاں آگے مقابلہ جاری ہے جویں محفل سجی بھی وہ حضور دی بارگاہ چ حاضر تھیا یا رسول اللہ مقابلہ شروع کلام دساوا آپ نے فرمایا ہی آپ فرمایا ٹھیک ہے جڑے تیری واری آوے نا انہاں دی عادت ہے شعر پڑھ دین تے ول تلے بیٹھا ہویا مکمل کر دیں دے تا انہاں دی اساں اے ختم کرنی ہے یہ اپنے کو بڑا سمجھ دین کے سادہ لکھاری کوئی کہنی اور حضور نے کلام دسیا کوئی اتنا دکھا کہ نہیں سارے کو آندے وے سبحان اللہ دسایا حضور نے آئی پڑھا صحابی نہیں آندہ آپا کو بھی ہے آپا سارے کو آندے کہ او کیویں ہاں سے تا کیا نا وہ محفل ہے آپا کو کیویں آندے بالکل آندے یہ تو حضور دا معجزہ ہے کہ جیتھا باہن عطا کر دینے 1400 سال پہلے صحابی کو دسایا نے لیکن اج بھی وہ کلام ہر مسلمان دے سینے وچ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیڑا کلام ہے حضور نے فرمایا اے میرے صحابی اتھا وانتے تو پڑھی انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ سبحان فصل لربک وانحر
انا شانئک هو الابتر. یہ ترے آیت ہیں، یہ پڑھ گنی ولو نہ کو چوتھی بڑھا تے دکھاؤ، چوتھی بڑھا تے دکھاؤ. اللہ دے کلام نال کون مقابلہ کرے؟ او کلام جڑا حضور دی زبانی بیان کیتا جاوے اوندا کون مقابلہ کرے؟ تو ولو میں نے ون تے پڑھا جڑے لے ترے آیت پڑھے نے، ہاں بھئی بڑھاؤ چوتھی، کون بڑھاوے؟ چپ تھی گئے. ہی واقع دیتے اعلیٰ حضرت لکھن کہ میں نثار تیرے کلام پر یا رسول اللہ تو نے بولن تو میں قربان تھی ورنہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہی تو آدھی جی زبان تو کہیں کو ملی کہنی، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. یعنی او پیارا انداز ہے توڑا کہ توڑے انداز یا کہیں نہ انداز ہے ہی کہنا. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں.